کالجوں سکولوں میں جانے والا بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سکول سے نکل کے کالج میں، کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو اس کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے، وہ ایسے اساتذہ سے پڑھتا ہے، وہ ایسی کتابیں پڑھتا ہے جن کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ یہ کائنات خود شروع ہوئی ہے، خود بخود چل رہی ہے، اور ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بے شک اس پر کہا ہے کہ واقعی ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب اس کے دو ترجمے ہیں۔ اگر تو انہوں نے اس تناظر میں کہا ہے جس میں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سب سوئے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے اس تناظر میں کہا ہے جس میں آپ نے سمجھا تو پھر اس اکیلے پہ آتا ہے الزام، اور وہ میں انشاءاللہ آنے نہیں دوں گا۔ تو بالا کو کیا پڑھیں دیں؟ بالا کو پڑھیں دیں ایک کائنات آپ پہ بڑھی ہے، آپ پہ چلتی پئی ہے، تو آپ پہ ایک دیاڑ ختم ہو ویسے۔ وہ یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں ایک بڑے دھماکے کے ساتھ کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد کائنات وجود میں آئی۔ اچھا بھائی دھماکہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے دھماکہ ہوا آسمان بنا، دھماکہ ہوا زمین بن گئی، دھماکہ ہوا درمیان میں بادل آ گئے، اسی دھماکے کے نتیجے میں فصلیں بھی پیدا ہو گئی، انسان بھی پیدا ہو گئے، جانور بھی پیدا ہو گئے۔ ایڈا سیانا دھماکہ اس تو بعد کدی نہیں ہویا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو آج کی دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند کہتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے آسمانی باتوں کو چھوڑو، یہ پرانی باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے سائنسی دین کو مانو کہ سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے، زمین خود بنی ہے، آسمان خود بنا ہے، نظام خود چل رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جناب یہ نظام خود سے بن گیا، اب آپ انسان ہیں، آپ کائنات کی بہترین مخلوق ہیں، اب آپ یہاں پہ ایک کام کریں کہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسرا کام یہ کریں جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں، جو کام آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ نہ کریں۔ اپنے اچھے اور برے کا طے کرنا، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اور برا کیا ہے اس کا اختیار آپ کے اپنے پاس ہے۔ کہتے شراب پینی ہے تو پی جاؤ، لیکن پی کر گاڑی نہ چلاؤ، چونکہ گاڑی چلا کے تم کسی کا نقصان کرو گے۔ کہتے جناب آپ نے اگر کوئی برا کام کرنا ہے تو کریں، لیکن دوسرے کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کی رضامندی کے بغیر اس کے ساتھ زنا کریں تو یہ جرم ہے، رضامندی سے کریں تو کوئی آبجیکشن نہیں۔ شراب پیئے تو پی جائیں، جوا کھیلے تو کھیلیں، غرض جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، روزہ رکھنے آپ کی مرضی، جوا کھیلنا آپ کی مرضی، شراب پینی آپ کی مرضی۔ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اس کے جواب میں مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے نا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ میں نہیں، اس کا فیصلہ رب کرے گا۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جڑے جاگتے پہ ہو وہ بولو کون کرے گا؟ کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہ کہتا ہے رب کو دیکھا ہوا، ہم نے کہا کوئی نہیں۔ کہتا ہے جب رب کو دیکھا ہوا کوئی نہیں تو رب کی بات مانتے ہو،
مال کو کم کر دیا، تم نے ہم دیکھے رب کے کہنے پر سود کو چھوڑ دیا، تم نے بغیر دیکھے ہوئے رب کے کہنے پر عید قربان پہ مہنگا جانور خرید کے ذبح کر دیا، تم نے بغیر رب کے دیکھے رمضان میں روزے رکھے، گرمی کے باوجود بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، ہم دیکھے رب پر یہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہو۔ اگر تم بتاؤ اچھا مر جائے تو کیا ہوگا، برا مر جائے تو کیا ہوگا؟ مسلمان کہتا ہے اچھا مرے گا انجام اچھا ہوگا، برا مرے گا انجام برا ہوگا۔ مسلمان کہتا ہے اچھا مرے گا تو پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، برا مرے گا قبر کو انگاروں سے بھر دیا جائے گا۔ اچھا مرے گا اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، برا مرے گا اللہ اس کو اپنے عذاب کے راستوں پہ گزارے گا۔ کہنے والا کہتا ہے آؤ نہ ذرا، شرابی بھی مرا، زانی بھی مرا، جواری بھی مرا، آؤ نہ ذرا، نمازی بھی مرا، روزہ رکھنے والے بھی مرا، متقی پرہیزگار بھی مرا۔ فلاں علاقے میں بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے قبریں کھل گئی، برے کی قبر میں انگارہ کوئی نہیں، اچھے کی قبر میں جنت کا نظارہ کوئی نہیں۔ تیری آنکھوں نے دیکھ لیا تو جھوٹا ہے، میں سچا ہوں۔ مسلمان جواب دیتا ہے تیری آنکھوں نے بھی وہی دیکھا، میری آنکھوں نے بھی وہی دیکھا، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود مان لینا محمد کی بات کو، اسی کا نام ایمان ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود آمنہ کے لال کی بات کو مانا، اس کا نام کیا ہے؟ بولو کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ایمان۔ وہ کہتا لو جی ایک نیا آپ نے کام کر لیا، آنکھوں سے دیکھا پھر بھی نہیں مانا۔ ہم نے کہا نہیں مانا۔ کہتے پھر آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں، میں تو آنکھوں سے دکھا کے سمجھا سکتا تھا، تم نہیں مانتے تو پھر اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ ہم نے کہا تم عقل مند ہو؟ کہتا ہاں میں عقل مند ہوں، تم عقل مند نہیں ہو۔ میں نے کہا ہم عقل کی مان لیں گے لیکن تم عقل نکال کر ہمیں دکھاؤ۔ تم عقل نکال کر ہمیں دکھاؤ۔ اگر تم عقل نکال کر نہیں دکھا سکتے تو پھر بتاؤ عقلے اور بے عقلے کا پتہ کیسے چلے گا؟ عقل کسے دیکھی؟ بولو عقل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ عقل کا پتہ چلے گا۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا 5 فٹ کا انسان، ٹوپی برابر ہے، مجھے یکسوئی سے دیکھ رہا ہے، بٹن صحیح لگے ہوئے، داڑھی صحیح کٹی ہوئی، مونچھیں برابر ہے، گفتگو سن رہا ہے تو یکسوئی سے، بات کرے تو ترتیب سے، چلے تو ترتیب سے، کھائے تو ترتیب سے۔ عقل آج تک کسے نہیں دیکھی لیکن جسم کی ترتیب بتاتی ہے کہ عقل ہے۔ جسم کی ترتیب کیا بتاتی ہے؟ عقل ہے۔ تو بندہ بے عقلا ہوئے تو طریقے سے بیٹھا ہوا نہیں، کبھی دیکھے گا کبھی ہٹے گا، بات کرے گا تو بے ربط کرے گا، شلوار اور ہے قمیض اور ہے، مونچھوں بالوں کی تراش خراش برابر نہیں۔ جب عقل کا پتہ چلا تو پتہ ظاہری ترتیب سے چلا، ظاہری سلیقے سے چلا۔ عقل کا پتہ چلا ترتیب ہے تو عقل ہے، ترتیب نہیں تو عقل نہیں۔ سائنس والا کہتا ہے میں نے مان لیا ترتیب ہے تو عقل ہے، ترتیب نہیں تو عقل نہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، میں بھی تو یہی کہتا ہوں، آسمان کی بلندی سے لے کے زمین کی تہ تک پوری کائنات ترتیب سے چل رہی ہے۔ ترتیب سے چلنے والی کائنات نے بتا دیا اللہ ہے۔
اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا تم بڑے سائنسدان ہو, تم نے بنایا کیا ہے؟ کہتے ہیں اسا موبائل کڈیا, اسا موبائل بنا چھوڑا. میں کہا بات آخ دن بس موبائل بنایا تے سامسنگ دی کمپنی دے اتے ایپل کیس کر چھوڑیا کہ ساڈا ڈیزائن چوری کیتا. یہ ہوا تھا کیس, آپ کو پتا ہوگا کیس ہوا تھا. انہوں نے کہا ہمارا ڈیزائن تم نے چوری کیا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا تھا. کہتے نہیں کیا. میں نے کہا پھر ان کو کیوں لگا؟ اب کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ایڈا جو موبائل ہے سکرین ہو, کیمرہ ہو, اتھے مائک تے اتھے سپیکر, یہاں سے سننا ہے وہاں سے آواز جائے گی. تو مولانا اتنی سی جگہ پہ میں کتنی چینجنگ کر لوں, اتنی سی جگہ پہ ہزاروں انسانوں کا دماغ استعمال ہوتا ہے. ہزاروں انسانوں کا دماغ استعمال ہونے کے بعد پھر بھی دوسری کمپنی والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم سے ملتا جلتا, ہم سے ملتا جلتا, لہذا ہم کیس کریں گے, تم نے چوری کی ہے. کہتا اب اتنا سا موبائل ہے, اس میں کیمرہ کہیں تو لگانا ہے, اس میں ڈائل بٹن کہیں تو لگانا ہے, اس میں آن آف کا بٹن کہیں تو لگانا ہے, سم کارڈ کہیں تو لگانا ہے. اتنی سی جگہ میں میں کتنا کر لوں, اتنی سی جگہ میں میں کتنا کر لوں. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. ہزاروں لوگ مل کر سال میں ایک موبائل بناؤ تو وہ بھی دوسرے سے ملتا جلتا. آؤ میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو روزانہ ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے. بناتا یا نہیں بناتا؟ فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں بناتا ہے. تے بچہ پیدا ہوتا تے منہ اتنا جا ہوتا یا نہیں؟ ہر بچے دی اکھ وکھری, ہر بچے کی آواز وکھری, ہر بچے کے فنگر پرنٹ وکھرے, ہر بچے کی آنکھیں وکھری, ہر بچے کی سوچ وکھری, چال ڈھال وکھری, خاندان وکھرا, طریقہ وکھرا, کنبہ قبیلہ وکھرا. تو سائنس کی بات کو مانتا ہے, سال میں ایک موبائل نہ بنا سکے. میں محمد کے اس رب کو مانتا ہوں جس نے کائنات کے انسانوں کو پیدا کیا تو ایک جیسا دوبارہ نہیں بنایا ہے. ایک بندے جی دعا جمعیا, بولو دعا جمعیا. ایک کے فنگر پرنٹ سے دوسرے کے میچ ہوئے. تم سال میں ایک ماڈل کار کا نکالو اور چوڑے ہو کے پھرو جی اسی سائنسی دین مندے ہاں, اللہ رسول فرشتے کوئی نہیں, اور وہ رب روزانہ پیدا کرے, روزانہ پیدا کرے. تو کہتا جناب اے تواڈیاں بڑائیاں گلان, سائنس بڑی ترقی کی تھی, سائنس بڑی ترقی کی تھی. سائنس ترقی کر کے پہنچ گئی اتھوں بہ کے ویڈیو تے کال کرو امریکہ, اتھوں بہ کے جناب فون تے کال کرو یورپ. یہ میری گفتگو کا ابتدائی حصہ تھا. اب میں گفتگو کے اگلے حصے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. کہتا جناب سائنس بڑی ترقی کی تھی. میں کہ کتنی ترقی؟ آپ نے مولانا صاحب تسی 1400 سال پہلے آمنہ دے لال دیاں گلاں کر دے ہو, 1400 سال پرانیاں گلاں کر دے ہو. آؤ سائنس دی آئی دی ترقی ویکھو, جہاز ویکھو, جناب موبائل ویکھو, جناب ٹیکنالوجی ویکھو, سیارے ویکھو, جناب سیٹلائٹ اور سیٹلائٹ ویکھو, جناب مختلف ایجادات ویکھو. میں نے کہا تم نے کتنی ترقی کی ہے؟ کہتے بتاؤ کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے صرف ایک بات چاہیے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کوئی تواڈے ایسا بندہ بیٹھا ہے جی پچھلے مہینے شادی ہوئی ہوئے, 3 دن دے اندر اندر کسی دی شادی ہوئی تو گبرو بچہ بھی نہ دے. اللہ 6 مہینے والا کو بیٹھے. ویسے گل آپس دی ہے جو کوئی 6 مہینے والا ہوئے بھی صحیح, اس ویلے اس مسجد کی کرنا کی. حسن صحیح 1 مہینے والا پر جلسے وچ نہ آئے سو ظاہر صبح کما تے جانا ہے. ہاں بھائی ہوئی کسی بندے سیف الرحمان دی شادی کدھر ہوئی؟
اسی ساری دنیا دے سائنسداناں میں چیلنج کر دیا، آؤ آ کے بیٹھ جاؤ ساڑھے نال اس مسجد میں، ساری مشینیں لے کے آؤ، سارے جدید آلات لے کے آؤ، سارے سیٹلائٹ لے کے آؤ، توجہ ہے، سارے سیٹلائٹ لے کے آؤ، اور مجھے صرف ایک بات بتا دو، ایک بات بتا دو کہ سیف الرحمان کے گھر میں 9 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگا؟ کہتے جی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، کہتے یہ ہم بتا سکتے، یہ ہم بتا سکتے، میں نے کہا نہیں تھوڑا آگا بھی دسنا پوسی جے سیف الرحمان نے گھر بیٹا پیدا ہوئے اس دے وال کی ہو جے اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کا ناک کیسا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، وہ رہے گا کہاں پر، اس کے دوست کیسے ہوں گے، وہ تجارت کیسی کرے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا۔ امریکہ سے لے کے سرگودا اور خوشاب تک کے سارے سائنسدان آ گئے اور سب نے پورا زور لگا کر کہا مولانا سائنس نے ترقی بہت کی ہے لیکن آج تک اتنی ترقی نہیں ہو سکی کہ ہم بتائیں 9 مہینے کے بعد بیٹا یا بیٹی ہے، کہ ہم بتائیں شکل کیسی ہے، ہم بتائیں رنگ کیسا ہے، ہم بتائیں شکل و صورت کیسی ہے، ہم بتائیں تجارت کیسی ہے۔ میں نے کہا پھر ٹھہرو مجھے ذرا بتاؤ اگر 2021 میں تمہاری سائنس ترقی نہیں کر سکی، 9 مہینے کے بعد آنے والے بچے کا نہیں بتا سکے تو پھر تم کمزور ہو، کمزور تو کیا تم ہی کوئی نہیں۔ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے 9 مہینے نہیں، اس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات میں لکھا تھا نبی کا باپ عبداللہ ہوگا، نبی کی ماں آمینہ ہوگی، ہزاروں سال پہلے لکھا تھا اس کا رنگ ایسا ہوگا، زلفیں ایسی ہوگی، ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا تھا اس کا مکہ ایسا ہوگا، مدینہ ایسا ہوگا، ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا تھا اس کا ابو بکر ایسا ہوگا، اس کا عمر ایسا ہوگا۔ گل سمجھ آتی بھائی؟ میں نے کہا جس کو تم مانتے ہو وہ کون ہے؟ کہتے جی وہ یورپ کا سائنسدان تھا۔ میں نے کہا بتاؤ اس کی زندگی کیسی تھی؟ کہتے بس وہ تھوڑا بہت پتا ہے، بندہ پڑھا لکھا تھا، کبھی شراب بھی پیتا تھا، کبھی زنا بھی کرتا تھا، بندہ بڑا پڑھا لکھا تھا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہتے باپ کا تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا ماں کے نام کیا تھا؟ کہتا اس کا تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا بیوقوف تو نے گھاٹے کا سودا کیا، جس محمد کو میں مانتا ہوں اس کے باپ عبداللہ سے لے کے آدم تک سارا نسب محفوظ ہے، جس محمد کو ہم مانتے ہیں اس کی ماں آمینہ سے لے کے حوا تک سارا نسب محفوظ ہے، جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس کی بل کھاتی زلفوں کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے سے تھا، اس کے گندمی رنگ کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے سے تھا، اور یہاں تک کہ اس کے بدر اور احد کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے سے تھا۔ چلتے چلے جاؤ، بیت المقدس کے باہر کھڑے ہونے والوں نے کہا تھا تم ہمیں فتح کر ہی نہیں سکتے، چونکہ جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہوگا اس کا نقشہ تورات میں ہزاروں سال سے لکھا ہوا ہے۔ صحابہ نے پیچھے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہاں وہ توراتیں لے کر کھڑے ہیں، تلواریں لے کر نہیں کھڑے، توراتاں چاہ کے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر چلے، حضرت عمر چلے، اور کیسے چلے؟ سرکاری دورے پر ایک سواری، اس پہ کھانے پینے کا سامان رکھا تو ایک کے بیٹھنے کی گنجائش بچی، تو طے کیا کہ دوسری سواری نہیں، کہیں غلام سوار ہوگا کہیں آقا سوار ہوگا، اور ہم اسی طرح چل کر پہنچیں گے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، وہ تورات کے عالم
کتاب کی سطروں کو دیکھتے اور عمر بن خطاب کی نظروں کو دیکھتے. ایک نظر تورات کو دیکھا, دوسری نظر عمر بن خطاب کو دیکھا. ایک نظر تورات کو دیکھا, دوسری نظر عمر کے لباس پر لگی ہوئی ٹاکیوں کو دیکھا. ایک نظر تورات کو دیکھا, دوسری نظر سوار غلام کو اور پیدل چلتے عمر بن خطاب کو دیکھا. اگر اللہ حضرت عمر کا حلیہ لکھ دیتے, میں جو تو صاحب تو ستار نیک صاحب دا حلیہ بیان کراں تو جس نے حلیہ سمجھ لیا وہ تلاش کر لے گا. لیکن اللہ کا پیار تو دیکھو, اللہ کا پیار تو دیکھو. اللہ نے صرف عمر کا حلیہ نہیں لکھا, اللہ نے عمر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کی نکیل کو بھی لکھا. اللہ نے سوار غلام کو بھی لکھا, چلنے والے خطاب کو بھی لکھا, کپڑوں پہ لگی ہوئی ٹاکیوں کو بھی لکھا, ننگے پاؤں آنے والے عمر بن خطاب کو لکھا. میں کہہ ربا اتنی تفصیل سے تذکرے, اتنی تفصیل سے تذکرے. رب کہتا ہے مجھے پیار اتنا ہے کہ سونے نبی نے فرما دیا جے میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا. یہ ہزاروں سال پہلے لکھے گئے حالات ان کے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضور کے اعلان نبوت سے پہلے شام کے علاقے کے سفر میں گئے. وہاں رات کو خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج دونوں ایک دم میرے سینے پہ آ گئے اور میں نے ان کو چادر میں لپیٹ لیا. صبح اٹھے, آسمانی کتابوں کے عالم سے ملے, کہا مجھے اس طرح خواب آیا ہے. انہوں نے کہا جمان آئے کدھر سے ہو؟ کہا مکے سے. قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ بتایا. حسب نسب پوچھا, آسمانی کتاب میں تلاش کرنے لگا تو جناب ابو بکر کی نشانیاں مل گئی اور کہنے لگا آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے. کوئی 9 مہینے کی بات نہیں, ہزاروں سال پہلے سے لکھا ہوا ہے, اس کا پہلا ساتھی بنے گا تو تو بنے گا. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حضور کے تذکرے, حضور کے صحابہ کے تذکرے آسمانی کتابوں میں پہلے سے چلے آ رہے تھے. پاک پیغمبر مدینہ میں پہنچے, عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم, جب ان کو خبر پہنچی ایک شخص مکہ سے آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے تورات کو لیا اور میں نے کہا میں جا کے دیکھوں اس شخص کا چہرہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے, جا کے دیکھوں وہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں. جب میں وہاں پہنچا میں نے تورات کو ایک طرف رکھا اور میں نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہو سکتا. حضور کے تذکرے تورات و انجیل میں موجود ہے, صحابہ کے تذکرے تورات و انجیل میں موجود ہے, پاک پیغمبر کے یاروں کے تذکرے موجود ہیں, حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے. اب ذرا اگلے گفتگو کے مرحلے میں آ جائیے, اب آپ کو سمجھ آئے گا. جنگ تبوک کے موقع پر پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کر جانے والے, جنگ تبوک کے موقع پر اپنی سواریوں کو, اپنی سواریوں اور مال کو اور اپنے تن من دھن کو قربان کرنے والوں کے اندر اعتماد کیوں تھا؟ منافق دیکھ رہے تھے روم کی طاقت کو اور صحابہ دیکھ رہے تھے رب کے جلال. آپ کانفیڈنس کا اندازہ کریں, خود اعتمادی کا اندازہ کریں. آپ کے علاقے میں اگر کوئی بندہ ہو اور وہ کہے کہ جناب میں آج کل بزدار صاحب دے نال ہونا, میں آج کل بزدار صاحب دے نال ہونا, تو اس دے پیر پھر زمین تے لگ دے. بندے آخر نہ تو ایم این اے نہ تو ایم پی اے, نہ میاں اس نے تعلقات بڑے. تعلق ہو تو بندے کی ہوائیں بدل جاتی ہے, ٹون چینج ہو جاتی ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جناب یہ وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہے, معاون خصوصی ہے, وہ دی وقت ٹوری اور ہوتی, وہ دی گلیں ہی اور ہوتی ہیں, تو ذرا ذہن میں رکھ کے سوچو نا, عمر میں اعتماد کیوں نہ ہو, عثمان میں اعتماد کیوں نہ ہو,
علی میں اعتماد کیوں نہ ہو؟ کربلا میں تیروں کی بارش میں حسین میں اعتماد کیوں نہ ہو؟ ان کو پتا تھا ہم جس زمین پر چل رہے ہیں یہ زمین بھی اسی کی ہے، یہ آسمان بھی اسی کا ہے، اور اس پہ چلنے والا ابو بکر عمر عثمان بھی اسی کا ہے، علی اور حسن و حسین بھی اسی کا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جب یہ زمین پر رب کے بندے بن کر چلے پھر سائنس دیا گلاں پیچھے رہ گئی۔ یہاں حضرت عمر نے کہا بھئی ہم خط لکھیں گے، جا کے نیل کو دینا۔ سائنس والو، تم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے رب سے منہ موڑ لیا۔ وہ جو رب کے بندے تھے، میرے نبی نے فرمایا عمر تو وہ ہے بولتا زمین پر ہے، رب عرشوں سے قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ تو وہ ہے جو نیل کو رکے ہوئے کو خط لکھ دے تو وہ چلنا شروع کر دے۔ تو وہ ہے جو حضرت ساریہ کو آواز دے تو اللہ ان کے کانوں تک پہنچا دے۔ تو وہ ہے جس کو پاک پیغمبر نے کعبے کا لڑ پکڑ کے مانگا، کوئی آج کوئی معاون خصوصی بن جائے تو جو رب کی نظر میں آ جائے اس کو پھر دنیا سے گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی کوئی نہیں۔ آج کی جدید دنیا والا کہے گا مولوی صاحب تواڈیاں گلاں پرانیاں، میں کہ گلاں پرانیاں سن، نہ رب پرانا ہوندا ہے نہ رب دا قرآن پرانا ہوندا ہے۔ کہندے جناب یہ پرانی باتیں کر کے تم ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں کس طرف نہیں، میں تمہیں عمر ابن خطاب سے ملا عمر کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب صاف ہے، تمہیں بھی ایک ٹیلی فون آیا تھا اور انہوں نے کہا پتھر کے دور میں چلے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا پتھر کے دور میں، ہم نے پتھر کے دور میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا بس ہم نہیں جانا چاہتے، جو خدمت چاہیے حاضر ہے۔ انہوں نے کہا جی بس خدمت یہ ہے تمہارے ہمسائے مسلمان کو ہم نے مارنا ہے، مدد کرو۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ یرک گئے، بڑے بندوں کی یہاں جناب ہوائیں نکل گئی۔ وہ ایک مرد قلندر جس کا نام اعظم طارق تھا، اس نے پاکستان کے طول و عرض میں کہا، اس نے کہا لوگ کہتے ہیں امریکہ کی افغانستان سے جنگ نہ ہو، میں اعظم طارق کہتا ہوں خدا کرے جنگ ہو، ہم امریکہ کی طاقت کو بھی دیکھیں، ہم عرشوں والے رب کی طاقت کو بھی دیکھیں۔ امریکہ نے کہا میں سپر طاقت ہوں، مولانا اعظم طارق نے نعرہ لگایا تھا سپر طاقت ہے اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ مولانا اعظم طارق شہید نے لگایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر جنگ شروع ہو گئی، اور دوسری طرف سے جنگ نہیں جہاد شروع ہوا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مولانا اعظم طارق آپ کے کہا ہوئے جملے دنیا نے سچے ہوتے ہوئے دیکھے کہ انہوں نے ان کے سر پہ ڈالروں کے انعام رکھے، ان انعامات کو ہٹایا، انہوں نے ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا، پھر بلیک لسٹ سے نکالا، پھر انہی بندوں کے پاؤں پکڑے اور ان کو کہا بھائی جان ذرا قطر میں آ جاؤ، آپ سے تھوڑے سے مذاکرات کرنے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ چلے گئے دستخط ہونے لگے، پہلے دستخط انہوں نے کیے، پھر دستخط انہوں نے کیے، پہلے کرسی سے وہ اٹھے، پھر کرسی سے یہ اٹھے، پہلے قریب وہ آئے، پھر کھڑے یہ ہوئے۔ سائنسدان صاحب امریکہ کے پاس تو سارا اسلحہ تھا، یورپ کے پاس تو ساری طاقت تھی، دنیا کے 44 ملک تو اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر آئے تھے، پھر دنیا کی کون سی قوت نے تمہیں ہرا دیا، تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیا؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے، سائنسدان نہیں جیت سکا، اللہ کا قرآن جیتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جیتا ہے۔ جیتا یا نہیں جیتا؟ جیتا یا نہیں جیتا؟ اللہ کے قرآن والے غالب آنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، مغلوب ہونے کے لیے دنیا میں آئے نہیں، مغلوب ہونے کے لیے دنیا میں آئے نہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بعض ناعاقبت اندیش پتہ نہیں ہونا وزیر کیا بڑا سکتا، ایک کسی جگہ تے بندہ تقریر کرے دا پیا بڑا بے سرا، بندے سجے کھبے ویکھن لگ گئے،
انہیں کہا کیڑی شاہ وے دے پہ ہو؟ انہیں کہا میں مولوی نہ، میں اس بندے لبینا جڑا ایسا گھن کے آیا، میں ان بندوں کو تلاش کر رہا ہوں جو ان کو لے کے آئے۔ وہ برباد چودھری کہتے جی یہ مولویاں کی وجہ تو سارا ملک پیچھے رہ گیا تے سائنسدان جڑے نو چاند تے پہنچ گئے، یہ مولویاں کی وجہ تو ملک پیچھے رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، سائنسدان آگے چلے گئے، مولوی پیچھے رہ گئے۔ سائنسدان نے ترقی کی، وہ چاند پر چلا گیا، مولوی نے دین پڑھا اور اپنی آخرت کو بنا کے وہ بھی پار لگ گیا۔ تم بتاؤ، نہ چاند پر جا سکے نہ سورہ اخلاص پڑھ سکے۔ ایک بندہ اس پاس ترقی کر گیا تے دوسرا بندہ دین والے پاس ترقی کر گیا۔ وہ ترقی ہوئے، تسی میں نے دسو تسی کیڑی ترقی کی تھی؟ یہ صرف اور صرف باتیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو مذہب سے بیزار کیا جائے، اور یہ دو طرح سے شیطانی ہوتی ہے۔ ایک طرح سے شیطانی ہوتی ہے ڈائریکٹ سائنس کے لبادے میں، اور دوسری طرح سے شیطانی ہوتی ہے ختم نبوت کے انکار سے۔ مقصد دونوں کا ایک ہے۔ ایک طرح سے شیطانی ہوتی ہے سائنس کے لبادے میں، اور دوسری طرف سے شیطانی ہوتی ہے صدیق اکبر کے ایمان کا انکار کر کے۔ ایک طرف شیطانی ہوتی ہے سائنس کے لبادے میں، دوسری طرف شیطانی ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کا انکار کر کے۔ مقصد دونوں کا ایک ہے کہ اسلام کی عمارت کو گرا دیا جائے۔ مقصد دونوں کا ایک ہے، اسلام کی عمارت کو زمین باز کر دیا جائے۔ لیکن عقل کے اندر کو پتہ نہیں ہے اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں حبشے کے کالے بلال کا خون شامل ہے، اسلام کی بنیادوں میں محمد کے صحابہ کا خون شامل ہے، اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کی وفائیں شامل ہیں۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، ختم نبوت پر بھی ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا، صحابہ کی حرمت پہ بھی ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا ہے۔ یہ سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کھڑا ہوا ایک شخص ہے، اور وہ کون ہے؟ دنیا کہتی ہے وہ اتنے فتنوں نے آ کے گھیر لیا۔ تو کھڑا ہونے والا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے فتنوں کے گھر جانے سے ڈر نہیں کہ میں غلام ابو بکر صدیق۔ کہتا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دیکھو نبی کے جانے کے بعد کتنے فتنے اٹھے، ابو بکر اکیلے میدان میں تھے۔ عمر نے کہا جیش اسامہ کو روک لیجئے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ جواب دیا کہ حضور کے آخری حکم کے پہلا حکم میرا خلاف ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیش اسامہ کو نبی نے روانہ کیا تو جائے گا۔ کہا اچھا تو منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ذرا مؤخر کر لیں۔ کہا اینقص الدین وانا حی، عمر میں زندہ ہوں گا اور نبی کے دین میں نقص آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہو جانے والا ابو بکر صدیق ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف کھڑا ہو جانے والا ابو بکر صدیق ہے، اندرونی اور بیرونی سازشوں کے مقابل کھڑا ہو جانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کے دربار سے یہ درس ملا ہے فتنے ہر طرف سے گھیر لیں، لیکن صدیق کے غلام تنہا بھی ہوں تو اطمینان سے کھڑے رہتے ہیں۔ اطمینان سے کھڑے رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ آج بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوری کرنا، اور وہ کسی بھی شکل میں چوری کرنا چاہتا ہے۔ پہلے رات کو آیا کالے کپڑے پہن کر، کالی جرابیں پہن کر، تو کوشش کی تو ناکام ہوا،
پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا دن میں جاتے ہیں. اچھا دن میں تو منہ چھپا کے نہیں جا سکتا، دن میں چور کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے. اور دن میں انداز یہ ہوتا ہے جبہ پہن لے، پگڑی پہن لے اور طریقے سے داخل ہو جائے، اور وہاں پہ جا کے کیا کریں؟ وہاں پہ خوبصورت نعرے کے نیچے ڈاکہ لگا لے. شوبدہ باز ہوتے ہیں نا، ڈبل شاہ ہوتے ہیں، ڈبل شاہ. اے ماں پیسے دیو تو تسا ڈبل کر کے دے سکتے. دھوکہ خوبصورت ہوتا ہے، اور خوبصورت دھوکہ دے کے کہتے ہیں وحدت امت کانفرنس کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے، وحدت امت کے سلسلے میں ہماری حاضری ہوئی ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہی ہیں؟ ان کو پتہ ہے امت کی بنیاد کا نام ابو بکر صدیق ہے. ہم ایسی کسی عبادت کو نہیں مانتے جس میں ابو بکر صدیق نہ ہو. کلمے کا بانی ابو بکر ہے، کلمے کا بانی ابو بکر ہے، امت کی بنیاد ابو بکر ہے. قیامت کی صبح تک جب بھی امت کی بات ہوگی پہلے تذکرہ ابو بکر کا ہوگا. اگر ابو بکر کو بیچ میں سے نکالو گے تو کوئی امت ہو سکتی؟ وہ شیطانوں کا ٹولہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا ٹولہ ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ اچھا کئی لوگ بڑے حیران ہیں، کہتے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے ابو بکر صدیق واسطے کٹھے کیویں ہو گئے؟ چلو مولوی تا مولوی، ایک کچہریاں دے وکیل کیویں کٹھے ہو گئے؟ چلو مولوی تا مولوی، یہ کاروبار کرنے والے، یہ زراعت کے میدان میں خدمات سر انجام دینے والے، یہ بزرگ، یہ پڑھے ہوئے، یہ کم پڑھے ہوئے، سارے ابو بکر صدیق تے کٹھے ہو گئے. میں نے کہا تم نے پھر منظر ہی نہیں دیکھا. حضور نے جانے سے پہلے سب صحابہ کو ابو بکر کے پیچھے اکٹھا کیا تھا. کیا تھا یا نہیں کیا؟ سب صحابہ نے 21 نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ بولو. بس جب آپ سونے لگے کہ ہم چلے جائیں گے، جیسے جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک بات کریں گے. سب صحابہ کس کے پیچھے کھڑے ہوئے؟ کس کے پیچھے؟ بلند آواز سے ابو بکر صدیق کے پیچھے سب صحابہ کھڑے ہوئے. عمر بھی کھڑے، عثمان بھی کھڑے، علی بھی کھڑے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین بھی کھڑے، حضور کے چچا عباس بھی کھڑے. حضور نے پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے، پیچھے سارے صحابہ کھڑے. حضور مسکرائے. قریب تھا کہ صحابہ حضور کی محبت میں صفے توڑ دیتے اور حضور سے جا کے لپٹ جاتے. حضور نے پردہ گرا دیا. آج کے دور میں جسے سمجھ نہیں آئی وہ اس منظر کو ذہن میں رکھ کے مجھے سمجھ آنے دے کہ حضور نے مسکراہٹ کے بعد، اطمینان کے بعد عالم کو یہ بتلا دیا میں خوش ہوں کہ میری امت ابو بکر کے پیچھے جمع ہے، میں خوش ہوں کہ میری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے. آج 1400 سال کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سیاسی جماعتوں اور قوموں کے اختلافات بے شمار ہوں گے. پاک پیغمبر کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے جمع تھی. 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے جمع ہے. سب ابو بکر صدیق کے پیچھے اکٹھے ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ ایک بندہ ہمت کر کے، وہ کئی بندے آخر وقت یار تو منہ بند رکھ، کیوں؟ اگر تو جدڑ گل کر رہی ہے تو چنگل ہی مار دے. ایک بندہ گل کرتا جی میں ابو بکرہ امام نہیں منتا، میں ابو بکرہ امام نہیں منتا. خلیفہ تھا مامون الرشید، دیس بدل کے نکلا باہر. اس نے لوگوں سے پوچھا مامون الرشید کیسا بادشاہ ہے؟
کسی نے کہا اچھا ہے، کسی نے کہا برا ہے۔ اس نے دیکھا ایک آدمی نالی صاف کر رہا تھا، اس نے اس کو پوچھا تیرا خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے نالی والا وہ چکا سائڈ پہ رکھا، کپڑے سیدھے کیے، اس نے کہا جی میری نظر میں مامون الرشید کی کوئی زیادہ قدر نہیں ہے۔ مامون الرشید نے کہا ناک تیرا نالی میں ہے، سرین تیری آسمانوں کو لگی ہوئی، ناک تیرا نالی میں چھے تے گلہ ابو بکر صدیق کا کرتا ہے، ناک تمہارا نالی میں اور بات ابو بکر صدیق کی کرتے ہو، ناک تمہارا نالی میں اور بات یار غار کی کرتے ہو، ناک تمہارا نالی میں ہے، بات اس ابو بکر صدیق کی کرتے ہو جو 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے حجرے میں آرام فرما ہے، ناک تمہارا نالی میں ہے، بات اس ابو بکر کی کرتے ہو جس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، تو نالی میں مر جائے گا، ابو بکر اونچا رہے گا۔ ابو بکر اونچا ہے یا نہیں ہے؟ اور ابو بکر ملتا بھی مقدر والوں کو ہے، بنگیا جرسیوں کو ابو بکر ملتا، ابو بکر امام ہے ایمان والوں کا، بے ایمانوں کا امام، بے ایمانوں کا امام، ایمان والے ابو بکر کو مانتے، ایمان والے عمر کو مانتے، ایمان والے عثمان کو مانتے، ایمان والے علی کو مانتے۔ ایک اور گل بھی لوگ کر دیں وہ جی حضور دی گل گھٹ کر دیں، توحید دا نعرہ گھٹ لیں دیں، صحابہ دی گل زیادہ کر دیں۔ یہ سوال کرنے والا بندہ میسا کیا آخر نسبت ہے؟ میسا سمجھتے ہو نا سارے؟ میسا اس وقت جڑا اندروں پورا ہو کالا میں نہ آخدا وہ گل پھر ہو جانے بھی مختاریاں گل بات یہ میسے ہوئے میسے پتہ ہی نہ سارا ہوتا، لیکن کام ایسا کرنا بھی اگلے بندے دے دل وچ وہم پے ہوئے۔ مجھے بتاؤ یہاں مسجد کا ممبر ہے، یہ مسجد کا مائک ہے اور یہ مسجد کا پنکھا ہے اور وہ الماری میں قرآن ہے، چور آئے اور وہ ممبر کو چوری کر کے لے جانے لگے، وہ کہے گا میں ممبر چوری کروں گا، میں بھی کہوں گا میں ممبر چوری نہیں ہونے دوں گا، وہ کہے گا میں ممبر لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا میں ممبر نہیں لے کے جانے دوں گا۔ ایک میسا آ کے گل کرتا ہے وہ جی ممبر دی گل کی تھی، یہ قرآن دی تا گل ہی نہیں کی تھی۔ یہ میسا کی گل کرتا ہے وہ جی ممبر دی گل کی تھی، یہ قرآن دی گل نہیں کی تھی۔ وہ بھائی جس شہر تے ڈاکہ پاؤندا پیا گل اس دی کرنی ہے۔ جب چور چوری قرآن کو کرے گا، چور کی زبان پہ قرآن ہوگا، چوکیدار کی زبان پہ قرآن ہوگا۔ جب چور چوری سپیکر کو کرے گا، چور کی زبان پہ سپیکر ہوگا، چوکیدار کی زبان پہ سپیکر ہوگا۔ آج کی تاریخ میں چور صحابہ کی چوری کرنا چاہتا ہے، ڈاکو صحابہ پہ ڈاکہ مارنا چاہتا ہے، ڈاکو بھی صحابہ کہتا ہے، پہرے دار بھی صحابہ کہتا ہے، جان دے گے لیکن صحابہ پہ پہرا دے کے چھوڑے گے۔ صحابہ پہ پہرا دو گے یا نہیں دو گے؟ ہم چوکیدار کس کے؟ بلند آواز سے کس کے؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے جانثار کون؟ نبی سے قرآن سننے والے کون؟ سن کر ہمیں پہنچانے والے کون؟ بدر میں جانے والے کون؟ عہد میں جانے والے کون؟ پتھر کھانے والے کون؟ گھر چھوڑنے والے کون؟ ہجرتیں کرنے والے کون؟ جانے دینے والے کون؟ اور ہم صحابہ کے وفادار ہیں، رضاکار ہیں، قرآن پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ، دین پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ، کلمہ پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ، 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 واہ